اسی طرح ایک مرتبہ بلخ میں ایک اللہ کے بندے کے پاس آپ جلوہ فرما ہے. تیر کمان تو آپ کے ساتھ ہی ہوتا تھا. جب بھوک لگتی کو کسی جانور کا شکار کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے. اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جب بندوں کا شکار نگاہوں سے ہو رہا ہے تو پرندوں کا شکار اس کے لیے تیر کمان کی کیا ضرورت ہے. تو میاں دراصل بات یہ ہے کہ جس کا شکار کی لکڑی کے تیر کمان سے ممکن ہو اس کا شکار لکڑی کے تیر کمان سے کیا جاتا ہے، مگر جس کا شکار لکڑی کے تیر کمان سے ممکن نہ ہو اس شکار کا شکار نگاہوں کے تیر سے کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تیر کمان آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ نے ایک کلنگ کا شکار کیا، کلنگ کا شکار کر کے وہ اپنے خادم کو عطا فرمایا کہ اس کو بھونو اور خود نماز میں مصروف ہو گئے. وہیں پاس ایک فلسفی بھی رہتا تھا، ایک فلسفی کی رہائشگاہ تھی، نام تھا اس کا ضیاء الدین. مدرسہ اس نے ایک بنا رکھا تھا جہاں سے دور دراز کے طلبہ آ کے پڑھتے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ پاس سے گزرا، اس کا گزر ہوا اور آپ کے خادم سے پوچھنے لگا کہ یہ کباب تم کس کے لیے بنا رہے ہو اور یہ بزرگ کون ہے؟ تو آپ کے خادم نے فرمایا کہ یہ بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر چونکہ وہ فلسفی تھا اس لیے فلسفیانہ دلائل کی روشنی میں وہ اولیاء اللہ کی بزرگی اور کرامات کا قائل نہیں تھا، بلکہ اس کی حالت یہ تھی کہ اولیاء کا ذکر وہ ایک مضحکہ خیز انداز میں کیا کرتا تھا. مگر غریب نواز تو سب کچھ جانتے تھے. سبحان اللہ. غریب نواز بلکہ آئے ہی کسی شکار کے لیے تھے یہاں. یہی تو وہ شکار تھا جس کے لیے آپ نے یہاں ڈیرا لگا رکھا تھا. میرے غریب نواز نے جب نگاہ اٹھائی، نگاہوں کا تیر مارا تو بے تاب ہو کے زمین پہ آ گیا. سبحان اللہ. آنکھیں کھلی ہیں، ہوش و حواس گم ہیں، ہوش و حواس غائب ہے، سکتے کی حالت ہے. اللہ اکبر. مگر اس کی اصلاح منظور تھی. اس کی جب یہ حالت دیکھی تو آپ نے اپنا دست شفقت اس کے سینے پہ پھیرا. سبحان اللہ. دست شفقت سینے پہ پھیرا، ہوش میں آ گیا. مگر اب اس کا وہ برباد دل جو کبھی برباد تھا اب وہ آباد ہو چکا. اب ضیاء الدین فلسفی کے وہ دل کی بستی آباد ہو چکی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اتنے میں آپ کا خادم وہ کلنگ کا گوشت لے کے بھی آ گیا. آپ نے ایک ٹانگ اس کو عطا فرمائی، ایک ٹانگ کا گوشت خود اتار کے تناول فرمانے لگے اور بقیہ گوشت خادم کو عطا فرمایا. اب وہ فلسفی ضیاء الدین گوشت کا وہ پہلا رتبہ اس کے حلق سے کیا اترنا تھا، بس وہ پہلا رتبہ اترا تو معرفت کا آئینہ سامنے آ گیا.